يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 42 یعنی الدرس الثانی والاربعون، کورس نمبر 2 کا سبق نمبر 42 ہے۔ آج کے سبق میں ہم گھر سے متعلقہ کہ ہم عام طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں پر ہے اور گھر کا نمبر کیا ہے، گھر میں کتنے کمرے ہیں، اس حوالے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی چھوٹی چھوٹی آسان عبارات جو ہیں وہ آئیں گی اور انہی کی تدریبات اور مشقیں آگے ذکر ہوں گی۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیں الدرس الثالث عشر، بیت بکرن، بیت بکرن، بکر کا گھر۔ تو یہ گھر سے متعلقہ یہاں پر جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ یہ دیکھیں پورا ایک گھر بنایا ہوا ہے، تو سب سے پہلی عبارت جو یہ لے کر آ رہے ہیں ھذا بیت بکرن، ھذا بیت بکرن، یہ بکر کا گھر ہے۔ یہاں پر اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں، ھذا بیت عمار، کہ یہ عمار کا گھر ہے۔ ھذا بیت احمد، یہ احمد کا گھر ہے۔ ھذا بیت الاستاذ، یہ استاذ کا گھر ہے۔ ھذا بیت عم، یہ چچا کا گھر ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ اس کو مختلف انداز سے بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد رقم البیت ثلاثہ، رقم البیت، یہ دیکھیں یہاں پر گھر کا نمبر چھوٹا سا 3 لکھا ہوا ہے۔ تو رقم البیت، رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر، جیسے ہم ما رقم جوالک، آپ کے موبائل کا نمبر کیا ہے یا موبائل نمبر کیا ہے، اسی طرح رقم البیت ثلاثہ، رقم البیت ثلاثہ، کہ گھر کا نمبر 3 ہے، گھر کا نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آگے البیت فی شارع المسجد الحرام، البیت گھر ہے، فی شارع، فی معنی میں، شارع سڑک کو کہتے ہیں، المسجد الحرام مسجد حرام والی سڑک پر گھر ہے۔ اس کے بعد کہا جائے گا چونکہ گھر بڑا ہے تو اس لیے کہتے ہیں البیت کبیر، البیت کبیر، کہ گھر بڑا ہے، البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ امام البیت حدیقۃ واسعۃ، امام پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، البیتی گھر کے سامنے، حدیقۃ واسعہ، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، واسعۃ کشادہ، تو گھر کے سامنے بڑا باغیچہ ہے، اس کے لیے کہا جائے گا امام البیتی حدیقۃ واسعۃ، امام البیتی حدیقۃ واسعۃ۔ اور اسی طرح وحول الحدیقۃ سور مرتفع، حول الحدیقۃ، حدیقہ کے ارد گرد یعنی باغیچہ کے ارد گرد، سور مرتفع، باڑ لگی ہوئی ہے اونچی، مرتفع اونچی۔ تو پھر دیکھیں واو کا مطلب اور، حول کا مطلب ارد گرد چاروں اطراف میں، حدیقہ حدیقہ، سور سور مرتفع، کہ اونچی جو ہے وہ باڑ لگی ہوئی ہے یہ حدیقہ کے ارد گرد۔ بیت بکرن، بیت بکرن، بکر کا گھر، قریب من المسجد، قریب من المسجد، مسجد کے قریب ہے۔ بیت بکرن، بکر کا گھر، قریب من المسجد، مسجد کے قریب ہے۔ آپ اگر بکر کو یہاں پر نکالیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیتی، بیت بکرن، بکرن کی بجائے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں بیتی۔ آپ کہنا چاہتے ہیں میرا گھر مسجد کے قریب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بیتی قریب من المسجد، بیتی قریب من المسجد۔ سوال پوچھنا ہو کسی سے کہ کیا آپ کا گھر، تو کہتے ہیں حل بیتو کا، کیا آپ کا گھر مسجد کے قریب ہے، تو حل بیتو کا قریب من المسجد۔ تو یہ مختلف قسم کی یہاں پر عبارات بن سکتی ہیں۔ وبعید عن السوق، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، عن السوق بازار سے، تو بازار سے دور ہے، مسجد کے قریب ہے اور بازار سے دور ہے، یہ اس عبارت کا مطلب ہے۔ الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ بیت کا مطلب بیت یعنی گھر، تسعہ معلوم ہے آپ کو 9 کو کہتے ہیں، اربعہ 4 کو کہتے ہیں، اور قریب قریب کو کہتے ہیں، الحرام یعنی حرمت والی، امام سامنے، سبعہ
7 کو کہتے ہیں اسنان, 2 کو حولا اطراف میں ارد گرد, شارع سڑک, 10 10, 5 5 اور اس کے بعد ہے بعید دور, سور باڑ, المسجد مسجد, 8 8, 3 3, عن سے, مرتفع بلند اونچی, 0 0 جس کو ہم 0 یا 0 کہتے ہیں اس کو صفر کہا جاتا ہے, 6 6, واحد 1, واسعۃ کشادہ, یعنی جو کھلی جگہ ہو اس کو واسعۃ کہتے ہیں, جو کشادہ جگہ ہوتی ہے یا کھلی ہوتی ہے اس کو واسعۃ کہتے ہیں. وجہ واو, دیکھیں وجہ نہیں کہنا, وجہ, آپ کے ہونٹوں میں کچھ گولائی آ رہی ہو تو وجہ یوں کہنا ہے. وسادہ وصول, یہ اس کی پریکٹس انہوں نے کروائی ہے. اور اسی طرح شجرہ, مشرط, ریشن. دوبارہ پھر ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں. تو الکلمات الجدیدہ کو دوبارہ دیکھتے ہیں. بیت گھر, 9 9, 4 4, قریب قریب, الحرام حرام حرمت والی, امام سامنے, 7 7, 2 2, حولا حولا کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد, شارع سڑک, 10 10, 5 5, بعید دور, سور سور اصل میں فصیل کو کہتے ہیں, جو پرانے زمانے میں ہر شہر بسانے والا اپنے شہر کے ارد گرد جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کرتا تھا, اس کو فصیل یا سور کہا جاتا ہے. اور المسجد, مسجد سے مسجد مراد ہے. 8 8, 3 یہ اس میں کچھ عدد بھی ذکر کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کورس نمبر 2 ہی سے آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو میں نے کورس نمبر 1 کے پہلے سبق میں جو پلے لسٹ میں پہلا سبق موجود ہے اس میں آپ انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے جو ہے وہ گنتی سیکھ سکیں گے. اس میں زیادہ تر گنتی کے الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں. عن کا مطلب ہے سے, مرتفع بلند اونچی, 0 0, 6 6, واحد 1, واسعۃ کشادہ اور کھلا. کھلی جگہ کو, کھلے صحن کو, کھلی مسجد کو مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہوں المسجد واسع, کھلی مسجد ہے. البیت واسع, گھر کھلا ہے کشادہ ہے. الغرفۃ واسعۃ, کمرہ کشادہ ہے یا بڑا ہے. تو واسع اگر مؤنث ہو تو اس کے آخر میں تا لگاتے ہیں, اور اگر مذکر ہو تو اس کے آخر میں تا نہیں لگاتے ہیں. اسی طرح پھر یہ والے الفاظ جو ہے وہ آگے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیے ہم نے. اس کے بعد ہے التدریبات. ان تدریبات کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے انہی الفاظ کو بار بار لے کر آئیں گے. یہ کچھ الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ان تدریبات کو حل کریں گے. کوشش کریں کہ ان اسباق کی تدریب کریں اور مشق کریں, بار بار اس کو سنیں اور بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب ہم بارہا میں اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم ایک چیز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس سے ہماری مناسبت ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے اور انسان جلدی پسند ہے, کہ ہر چیز میں انسان جلدی کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام بہت جلدی ہو جائے. عربی سیکھنے لگا تو کہے گا کہ میں بہت جلدی عربی سیکھ لوں, اور کوئی چیز سیکھنے لگتا ہے تو پھر بھی اس کی شوق ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی یہ کام کر لوں. حالانکہ انسان استمرار کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ مستقل ایک کام کو کرتا رہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور نتائج تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے ساتھی ہمیں بھی کہتے ہیں اب ہم عربی سکھا رہے ہیں تو ہم نے بھی تو عربی سیکھی ہے لیکن اس میں جلد بازی نہیں کی ہے. کافی سارا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کا جو ہمارا عربی کے ساتھ جو ہے وہ چلا ہے, جس کے بعد الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عربی پڑھنے پڑھانے کے قابل ہو چکے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں جلد بازی نہ کریں,
بلکہ استمرار کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں جو آپ کی عام معمول کے مطابق چلنی چاہیے. اور جو بندہ بھی آہستہ آہستہ تدریب کے ساتھ مشق کے ساتھ اس کو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اس سے استفادہ کرے گا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.